الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، آئے دن انجینئر مرزا صاحب اہل سنت پر کیچڑ اچھالتے ہیں، عجیب عجیب ٹائٹل دے کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایسی توحید بیان کرتے ہیں جس سے 99% مسلمان جو وہ مشرک کرتے ہیں۔ اب عقیدہ استعانت کہ اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا، اسے کہتے ہیں عقیدہ استعانت۔ دنیا میں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان آپ علیہ السلام کو پکارتے تھے، مدد مانگتے تھے آپ علیہ السلام سے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد بھی کئی روایات ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کو پکارتے تھے، آپ سے مدد مانگتے تھے، اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی مسئلہ حل کرنا خدا نہیں ہے، اس کو مسئلہ استعانت کہتے ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے، ہم آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے، لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی، جس نے آپ علیہ السلام، اب اگر کسی نے آپ کو پکارا، آپ سے مانگا، وہ مشرک ہو جائے گا۔ اب یہ جو عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی پکارنا 99% مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل تشیع کا عقیدہ ہے، اور دیوبند حضرات کا عقیدہ ہے۔ تو اس کے فتوے کے مطابق 99 مسلمان جو مشرک ہیں، یہ اس کی جہالت ہے اور اس کا دھوکہ ہے۔ اب جناب توحید کے خلاف 10 دھوکے، یہ اس نے ویڈیو بنائی ہے جناب، توحید کے خلاف وہی آیتیں بار بار ریپیٹ کرنا، وہی باتیں بار بار ریپیٹ کرنا۔ اصل میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو ویوز نہیں ملتے، اس طرح کے ٹائٹل دیتے ہیں۔ آپ پچھلے 8-10 دنوں کی اس کی ویڈیوز دیکھیں گے، اتنے ویوز نہیں آئے جتنے یہ چاہتا تھا۔ اب اس کو مجبوراً، کیونکہ اب یہ ویورز کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اس کو مجبوراً ایسے ٹائٹل دینے پڑتے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں۔ محبت رسول بمقابلہ اطاعت رسول، اس میں ایک طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی تصویر ہے، بیچ میں مرزا ہے، اور ساتھ میں کتابوں کی تصویر ہے۔ اب 4 دنوں میں اس کے ویوز اتنے نہیں آئے۔ اب اس میں کسی اہل سنت کی تصویر نہیں تھی، نہ مولانا الیاس قادری صاحب کی تھی، نہ اشرف آصف جلالی صاحب کی تھی، یا مولانا طارق جمیل صاحب، کسی کی نہیں تھی۔ اب اس کو جو ہے تکلیف ہونے شروع ہو گئی، میرے ویوز کی نہیں ہے، تو اب اس نے ایک نئی ویڈیو ڈالی جناب، توحید کے خلاف 10 دھوکے۔ اب ظاہر ہے اس میں پھر مولانا جو ہے پیر نصیر الدین صاحب اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی اس نے تصویر لگائی، اور وہ 4 دنوں میں جو اس کے ویوز نہیں آئے، اس کے ایک دن میں اس سے زیادہ ویوز آ گئے ہیں۔ تو معلوم چلا کہ اس کو جو ویوز ملتے ہیں وہ صرف اہل سنت کی طرف جو ہے نا، وہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے، یہ جو توحید بیان کرتا ہے، جسے ہم کہیں گے کہ شیطانی توحید ہے، جس کی وجہ سے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان پر شرک کا فتویٰ لگتا ہے، کئی تابعین پر شرک کا فتویٰ لگتا ہے، اور کئی محدثین پر شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ جہاں آپ علیہ السلام کو اس وقت نہیں پکار سکتے، ہاں اگر آپ علیہ السلام موجود ہوتے تو ہم ہر مسئلہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حل کراتے۔ بھئی آپ ہر جگہ یہ آیت پیش کرتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ وہ کون ہے جو مشکلات کو دور فرما دے، وہ اللہ ہی ہے۔ تو پھر اگر آپ علیہ السلام موجود ہوتے تو خدا کو چھوڑ کے تم حضور کے پاس جاتے، یہ تو پھر تمہارے ہی ڈاکٹرائن کے مطابق شرک ہوتا۔ جب اللہ فرماتا ہے کون ہے جو میرے علاوہ کوئی مسائل کو دور کرے، تو کہتے ہم حضور کے پاس جاتے۔ بھی جو تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے، پھر جواب دیتے جناب وتعاونوا علی البر والتقوی، جناب نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا۔ بھائی تم کون سا تعاون کر رہے ہو؟ تم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے تم نے کیا تعاون کرنا ہے؟ بلکہ تمہارا مطالبہ یہ کہ اگر حضور یہاں موجود ہوتے، ہم ہر مسئلہ ہر پریشانی حضور کے پاس لے جاتے، تو بات وہی آ گئی کہ جناب تم نبی علیہ السلام کو اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ خدا ٹھہرا رہے ہو۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہر مشکل اور ہر بات آپ علیہ السلام کے پاس لے جاتے تھے، اور دنیا کے جانے کے بعد بھی ہے کوئی احادیث ملتی، اس کا جواز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر بندہ یہ نہیں کہ کسی ولی کو پکارے،
दाताओं को पुकारे या आप अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारे, अगर कोई पुकारता है तो मुशरिक नहीं है। हमारा ये टांस है, हमारा ये मौकिफ है। इनका मौकिफ ये है कि वो मुशरिक है। देखें, मुशरिक का बहुत बड़ा टाइटल है, किसी को मुशरिक कहना बहुत बड़ी खतरनाक बात। आपके पास दलील होनी चाहिए, कोई भी दलील ऐसी नहीं है इनके पास। भाई यही दलील है कि अल्लाह को पुकारना चाहिए। भाई कौन कहता है कि अल्लाह को नहीं पुकारना चाहिए? हम सब कहते हैं, हम पुकारते हैं, रब को पुकारते हैं। हम कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम का वसीला दुनिया में भी लिया जा सकता है। आप जब तशरीफ फरमाते, साहबा ने आप अलैहिस्सलाम का वसीला लिया था, और जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, आपका वसीला लिया और आपको पुकारा भी। अब ये साहब 4 साल पहले कहते थे आप अलैहिस्सलाम जब दुनिया में मौजूद थे उस वक्त आपका वसीला लेना जायज़ था। अब अगर कोई आप अलैहिस्सलाम का वसीला लेगा तो वो बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में, और अजीब-अजीब इसने बातें की हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह तौहीद बयान करता है। अगर आज ये जो कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस वक्त हम पुकारेंगे, मुशरिक होंगे, जो पुकारता है वो मुशरिक है, इसके मानने वाले इसकी बात को मानते हैं। 4 साल बाद अगर ये मुकर जाए, कहे कोई बात नहीं है, तो आज के फतवे कहाँ जाएंगे? तो ऐसे जाहिलों को सिर्फ अपने व्यूज की पड़ी होती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि 4 साल पहले किस तरह की बात करता था कि आप अलैहिस्सलाम को, जिसने आज के दिन आप अलैहिस्सलाम का वसीला लिया, तो उसके बारे में किस तरह की गंदी जबान इसने इस्तेमाल की। वो जरा देखिए कि ये इसकी तौहीद है। दुआ का वादा किया, फिर उसने ये दुआ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मेरे हक में अल्लाह कबूल फरमा ले। तो इस हदीस से भी पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकराम जाकर दुआ करवाया करते थे। लेकिन अब मसला यह है कि यह हदीस सुनन इब्न माजा और जामिया तिर्मिज़ी में तो यहां तक मौजूद है, लेकिन अल मुजमुल कबीर अत-तबरानी के अंदर इसका अगला हिस्सा भी मौजूद है कि सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भी एक नाबीना शख्स आया। अच्छा, उस नाबीना शख्स ने जब ये दुआ की तो उसकी फिर मिनाई वापस आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैयदना उस्मान के दौर में, ये तबरानी के अंदर मौजूद है, एक नाबीना शख्स आया तो सैयदना उस्मान ने उसको यही दुआ तालीम फरमाई और फिर उसकी भी बिनाई वापस आ गई। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये सही सनद के साथ साबित नहीं। उसकी अब्दुल्ला बिन वहब जो रावी तो सिका है लेकिन वो मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं, और ये पेट रूल है मुहद्दिसीन का कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है जब तक समा की तसरीह मौजूद ना हो। ये याद रखिए। लिहाजा ये अगला पोर्शन जिसको सहारा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी इस तरह की दुआओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गलती पर मबनी है। वो पोर्शन है ही ज़ईफ, और मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है। अगर किसी को ये मसला हजम नहीं होता तो सही मुस्लिम के मुकदमे में ये मैंने बताया मुहद्दिसीन का पेट रूल है, इसी पर मेरी डिटेल गुफ्तगू है 1 घंटा 25 मिनट की, मसला नंबर 36 के नाम से ज़ईफुल असनाद हदीस के फितने का तहकीकी जायजा। उसमें इसी तरह की एक हदीस मैंने ज़ईफ करार दी थी मुहद्दिसीन के असूल पर, जो मुस्नद इमाम अहमद में भी है और अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की उसमें भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, रवायत ज़ईफ है। जरा देखिए कैसी मिसाल देता है, जरा देखिए। और ना इमाम बुखारी ने इसको ज़ईफ लिखा, ना इमाम अहमद बिन हंबल ने, लेकिन हदीस ज़ईफ है। अल अदबुल मुफरद में, सही बुखारी में नहीं है। कि जो शख्स अपने जहलियत के नसब पर फख्र करे कि मैं फलां चौधरी साहब का बेटा हूं, मेरा बाप तो इतना बड़ा खानदानी, उसका ये स्टेटस था, तो उसको कहो कि अपने बाप का उज़्वे तनासुल काट के अपने मुंह में रख ले, बोले और ये बात किनाए से न करना, डायरेक्ट को उसको। अब इतनी बेहुदा क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा सकते हैं? इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फायज। और सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुंवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्म हया मौजूद थी। आप ये बात इरशाद फरमाएंगे कि अपने बाप का उज़्वे तनासुल काट के अपने मुंह में रख लो, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। इस हदीस में हसन बसरी मुदल्लिस हैं, वो अन से रिवायत कर रहे हैं। तो जिसने इस हदीस को ठीक मानना है तबरानी वाली को, फिर इसको भी सही माने। तो मैंने ये इल्मुल कलाम से भी मंतकी, जिसको पंजाबी में फकी कहते हैं, वो भी मैंने दे दिया। और जी जनाब, आपने देखा, हमने इसका पूरा क्लिप आपको दिखाया कि जो आप अलैहिस्सलाम का वसीला इस वक्त लेते हैं वो बड़े गुस्ताख हैं, वो बेईमान हैं। और अगर
तबरानी वाली हदीस को अगर कोई बंदा मानेगा तो बेईमान होगा, और अगर वो हदीस मानते तो ये हदीस माने जिसमें आप अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कह रहा है कि अब मैं उस हदीस को मानता हूँ। अब इसमें इसने कहा अगर कोई सही मानेगा तो बेईमान हो जाएगा। अब ये इसकी पहले तौहीद थी 4 साल पहले। अब इस साल इसने ये अपनी तौहीद को चेंज किया है कि जनाब हाँ, इस वक्त आप अलैहिस्सलाम का वसीला ले सकते हैं। भाई ऐसे लोगों के आप पीछे जाएंगे, 4 साल पहले आप सबको मुशरिक कह रहे थे, अब तौहीद आपकी चेंज हो गई है। इसी तरह आज आप सबको मुशरिक कहते हैं, 99% मुसलमानों को आप मुशरिक कहते हैं कि जो आप अलैहिस्सलाम से मांगते हैं इस वक्त, या उनका अकीदा है कि जायज़ है मांगना। तो 4 साल बाद अगर आपका ये अकीदा चेंज हो जाए तो आपकी मानने वालों का क्या हश्र होगा? जिसने इस वक्त सब मुसलमानों को मुशरिक ठहराया और मर गया वो बंदा, अगर मिर्जा मर गया, इसका हश्र क्या होगा? अब देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अब इससे पहले इसने क्या कहा कि जो तबरानी वाली हदीस को सही माने वो बेईमान है, गुस्ताख है। अब इसको सही मानना है, जरा देखिए, सुनिए जरा कि मैं इसको सही मान के बात कर। ये जो एक्सट्रीम रवैया इमाम ने तैमिया ने इख्तियार किया, हम उसके साथ एग्री नहीं करते। एक्सट्रीम रवैया खुद इसने बातें इस तरह की हैं। इब्ने तैमिया ने तो इस तरह बात नहीं की। इसको सपोर्टिव एक हदीस भी है जिसकी सेहत में इख्तलाफ है, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़े इमाम तबरानी जिन्होंने ये हदीस नकल की है, अल-मुतवफ़ा 360 हिजरी, जो इमाम हाकिम निशापुरी के उस्ताद, वही बात कर रहा है। इमाम तबरानी वाली रिवायत पेश करेगा, देखिएगा। हिजरी इमाम तबरानी ने किताब लिखी अल-मौजमुल कबीर, तबरानी की किताब। उसमें यही हदीस एक दूसरी फॉर्म में आई है। अगरचे अहले हदीस उसमें थोड़ा इख्तलाफ करते हैं, लेकिन उम्मत की अक्सरियत उसकी सेहत के ऊपर इत्तफाक करती है, इमाम तबरानी खुद भी। मैं उन बहसों में नहीं पड़ता। अच्छा। मैं उस हदीस को सही मानते हुए बात कर रहा हूँ, सही मानते हुए बात कर रहा हूँ। उसमें यह है कि सैयदना उस्मान, अब पहले इसने क्या कहा, जो इस हदीस को सही मानेगा वो बेईमान है। अगर इस हदीस को मानता है तो फिर उस हदीस को भी माने जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की बात है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना जो है वो अपना शर्मगाह उसके मुंह में डालो। किस अंदाज से उसने बातें की और लोगों को गुमराह किया। तो जिन लोगों ने इसके कहने पर दूसरों को इस तरह की बातें सुनाई, अब उनका हाल क्या होगा? अब कह रहा मैं इस हदीस को सही मानता हूँ जिसको 4 साल पहले गुस्ताखी कह रहा था। देखें यारो, में एक शख्स हज़रत उस्मान के पास गया और कहा कि जी मेरा मसला है, तो वो अपनी हुकूमती मसरूफियत की वजह से उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। तो वो शख्स फिर सैयदना उस्मान बिन हुनैफ के पास आया और कहा कि जी इस तरह हज़रत उस्मान तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो हज़रत उस्मान बिन हुनैफ ने कहा कि मैं तुम्हें एक दुआ सिखाता हूँ। मैं नबी इस्लाम की खिदमत में मौजूद था, एक नाबीना शख्स आया था, उसकी भी हाजत का मसला था, तो उसको भी दुआए हाजत नबी इस्लाम ने तालीम फरमाई थी, तो वही दुआ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो उन्होंने यही वाली दुआ, ऐ अल्लाह मैं तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ, और ऐ अल्लाह के रसूल मैं आपके वसीले से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता हूँ। ऐ अल्लाह मेरे नबी की शफात मेरे हक में कबूल फरमा। भाई आपने अक्सर देखा आपने, अब वो पेट रूल किधर गया इसका कि अब्दुल्ला बिन वहाब मुदल्लिस हैं। अगर उसको मानते हो तो फिर इस हदीस को मानो जिसमें हसन बसरी मुदल्लिस हैं, आप अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी। 4-5 साल पहले इसने किस तरह की बदतमीजी और बद अखलाकी का बाजार गर्म किया। अब इसने वही इसकी जो इसका रिसर्च पेपर है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र, उसमें 68 नंबर रिवायत इसने ली है। उसमें आमश मुदल्लिस से अनस रिवायत करता है। 3780 नंबर तिरमिज़ी में हदीस है। इससे सवाल हो रहा है अब कैसे पैंतरे बदल रहा है? भाई आमश मुदल्लिस वहां भी और यहाँ भी है। अब देखिए जरा इसकी हालत। आप 5 जो अपना रिसर्च पेपर है वो अक्सर दिखा रहे होते हैं, एतराज ये भी आता है उसमें ज़ईफ़ रवायतें डाली हुई हैं आपने। ज़ईफ़ रवायतें, हम ये कहते हैं कि इस 5 रिसर्च पेपर में कोई एक रवायत ऐसी दिखाएं जिसको दौरे हाजिर में किसी मुहद्दिस ने सही ना कहा हो कि मैंने इल्म को एक जगह यकजा किया। कई हदीसें शेख अलबानी के नजदीक और इमाम तिरमिज़ी के नजदीक सही है। मसलन वो जो रवायत है कि वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के नथनों में सांप घुस गया, इसको इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है कि हदीस सही है। इमाम तिरमिज़ी ने और शेख अलबानी ने भी। शेख जुबैर साहब कहते हैं ये तदलीस की वजह से ज़ईफ है। तो चूंकि जो अलबानी साहब और इमाम तिरमिज़ी की तहकीक के ऊपर लाए करते हैं, हम उनसे तो ये नॉलेज नहीं खींचना चाहते। इस तरह तरीके से शेख जुबैर साहब की कई रवायतें तहकीम वाली सही है, उसको अलबानी साहब ज़ईफ कहते हैं। उस हिसाब से तो मुझे वो भी निकाल देनी चाहिए।
تو ہم نے یہ کیا تھا، یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں، کوئی ایک روایت ایسی بتائے جس کو بال اجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو. کسی نے صحیح کہا ہوگا. ہم نے نالج ایک جگہ. چلیں دوستو، آپ نے دیکھا اس کا پیٹرول کدھر گیا. اب اتنا جھوٹا اس نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے توحید کے خلاف 12 دھوکے، اس میں یہ اس نے بار بار یہ کنز الایمان سے نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو انہوں نے تفصیل لکھی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس آیت سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ، قرآن پاک کا ترجمہ ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائیں گے توبہ قبول کرنے والا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے، آپ علیہ السلام اس کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا. تو اسی طرح یہ ایک آفاقی آیت ہے. اس وقت بھی اگر کوئی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، تو اس وقت بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس کے لیے دعا کریں، اس کی بخشش ہو جائے گی. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی کہ جناب ہم حضور کے پاس جائیں گے، جا کے حضور سے فیصلے کرائیں گے. یہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ گناہ گار حضور کی بارگاہ میں جائے، دعا کرے اور عرض کرے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ میری بخشش فرمائے. اب اس نے ایک جھوٹ کا پہاڑ کھڑا کیا. جناب یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم حضور کے پاس جا کے ہم فیصلے کرائیں گے. اب کہتا ہے ثقیفہ بنی ساعدہ میں یہ مسئلہ ہو گیا، اس وقت کوئی صحابی فیصلے کرانے نہیں گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے کوفے میں، اس وقت آپ فیصلے کرانے نہیں گئے. جنگ صفین ہوئی، اپنی طرف سے جھوٹ گڑ گڑ کے جناب کوئی صحابی فیصلے کرانے نہیں آئے. بھائی یہ تو بات ہی نہیں لکھی انہوں نے، مولانا جو ہے وہ نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کے لوگوں کو بتانا. بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی جائے اور دعا کی درخواست کرے تو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دعا کریں گے، اس کی بخشش ہو جائے گی. اور کل ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیں کہ 70 صحابہ شہید کیسے ہوئے. اس میں جو ایک حدیث کہتا ہے ہم ایک حدیث سے 3 جو عقیدے ثابت ہو جاتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ایک حدیث سے 3 عقیدے ثابت ہوتے ہیں. اس کے بعد اس نے خود حدیث حذیفہ بن یمان کی بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ کون جو ہے وہ جاسوسی کرے گا کافروں کی، کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا. تو اس ایک حدیث سے تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ کوئی صحابی حضور کی اطاعت نہیں کرتا تھا. تو اس طرح اپنی طرف سے چیزیں بناتا ہے، گھڑتا ہے کہ جناب جنگ صفین میں یہ ہو گیا، جمل میں یہ ہو گیا، کوئی صحابی حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے، جا کے عرض کرتے وہاں فیصلے لیتے. بھئی فیصلے کی بات ہی نہیں ہے. بات یہ کہ اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے، یہ عقیدہ رکھے کہ یا رسول اللہ میرے لیے بخشش کی دعا کرے. تو کیونکہ میں نے کل بھی مشکات المصابیح سے 6181 نمبر روایت مشکات المصابیح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا دوپہر کے وقت. آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں خون کی بوتل تھی اور آپ نے فرمایا صبح سے میں خون جمع کر رہا ہوں، کربلا کے مقام پر میرا نواسہ اور اس کے ساتھی شہید ہوئے، ان کا میں خون جمع کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا اور میں نے وقت نوٹ کر لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہ وقت جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کے ساتھی. آپ علیہ السلام قبر انور میں موجود ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ میرا نواسہ جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے. جو آپ کی قبر پر جا کے عرض کرے گا تو آپ علیہ السلام کیوں نہیں سنیں گے؟ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں امتیوں کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دعائی دے گا، تو آپ علیہ السلام تک وہ باتیں جائیں گی، آپ ان کی دعا کریں گے. تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے دیں گے یا کوئی ولی یا بزرگ اپنی طرف سے دے گا. پہلی بات یہ کہ آپ علیہ السلام کا وسیلہ. اس سے پہلی بات یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے، تبیان قرآن میں اس کی وضاحت کی ہے مولانا غلام رسول سیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اسی آیت کی تفسیر میں کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، سب سے اولا افضل یہی ہے. اور بہت بڑے اہل سنت کے عالم عبد الحکیم شرف قادری صاحب ندا یا رسول اللہ کتاب لکھی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے. ہم کہتے ہیں صرف جواز ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا ہے، جائز ہے، جس کی آگے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. لیکن اس روایت کو کس طرح وہ جعلی کہے گا، اور جو یہ اصول پیش کرے گا مرزا جہلمی، اسی اصول سے یہ کتنا یہ پھنسے گا اور کتنا جھوٹا نکلے گا، کتنا فراڈیا نکلے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے.
جناب تو دیکھیے کوئی تھوڑا سمجھدار ہے وہ کہتا ہے جی اس طرح کی ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. اچھا چلو دیکھیے جی المصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ضرور موجود ہے لیکن سر وہ روایت ضعیف ہے مالک الدار والی. اس میں آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے, منقطع روایت ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی جب تک وہ حدثنا یا اخبرنا بیان نہیں کرے گا, وہ آن سے روایت کر رہا ہے. یہ روایت ضعیف ہے مالک الدار والی کہ وہ حاضر ہوئے قبر رسول پہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا, پھر انہیں اونگ آ گئی, نبی علیہ السلام خواب میں آئے, فرمایا عمر کو جا کے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ سختی نہ کرے, ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں سراب کرے گا. اور یہ پیغام کس کو جا کے دے رہے ہیں؟ حضرت عمر کو. جعلی روایت ہے. حضرت عمر کو پیغام دیتے تو آگے کیا ہونا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھ کسی روایت کو جعلی کہنا, جانی یعنی من گھڑت کہنا, اس کے لیے علم ہونا چاہیے. جعلی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں آمش مدلس سے ان سے روایت کر رہا ہے. اب اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا اس کے ریسرچ پیپر میں 3780 نمبر روایت ہے ترمذی کی, اور 68 نمبر اس نے روایت پیش کی ہے اپنے پیپر میں. اب وہ جعلی کیوں ہے؟ مطلب اصول تو ایک ہونا چاہیے نا بھی, اگر آپ کے ریسرچ پیپر میں آ گئی تو تب بھی جعلی ہونی چاہیے, اگر یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آ گئی تب بھی جعلی ہونی چاہیے. تو اس وقت امام مسلم کا جو مقدم وہ کدھر جاتا ہے؟ صحیح مسلم کا مقدمے میں یہ لکھا ہے جناب پیٹ رول ہے, وہ کدھر جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے دوستو. ایسے جاہل لوگ جب توحید بیان کرتے ہیں ان کی توحید شیطانی توحید ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کئی مسلمان جو ہے نا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور کس طرح نبی علیہ السلام کی روایت کو یا آپ علیہ السلام کے صحابہ کی روایت کو جعلی کہنا. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی ہے طبقات المدلسین کے, مدلسین کے کتنے طبقے ہیں. یہ نہیں کہ ہر مدلس جو ہوگا اس کی روایت جعلی ہوگی. اس نے 5 طبقے بیان کیے, ان میں سے فرمایا 3 طبقے جو ہیں وہ اگر ان کی سما کی تصریح موجود نہ ہو تب بھی ان کی روایت صحیح ہوگی. اور یہ کتاب ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی میزان الاعتدال. میزان الاعتدال یہ کتاب ہے, اور صفحہ نمبر 316 پہ لکھا ہے کہ اگر آمش ہے مدلس لیکن چونکہ بڑے بڑے اماموں سے روایت کرتا ہے, اگر یہ اپنے استاد ابو صالح سے روایت کرے سما کی تصریح موجود نہ ہو تب بھی وہ روایت صحیح ہوگی. یہ 316 نمبر صفحہ ہے میزان الاعتدال کا, امام ذہبی نے لکھا ہے. جب اپنی بات آئے کہ بڑے امام امام ذہبی نے یہ فرمایا, جناب اس کی بات لیتے. بھائی امام ذہبی نے اس کی تصریح کی ہے کہ ہر مدلس کے لیے ایسی بات نہیں ہے. اور اس نے جو اپنی روایت لکھی ہے اپنے ریسرچ پیپر میں وہ آمش سے آگے ابو صالح نہیں ہے, تو اس کی روایت جو اس نے لکھی وہ تو پکی جعلی ہوگی نا, کیونکہ ابو صالح اس میں ہے نہیں. اب آگے دیکھیے کہ کس طرح یہ شخص جھوٹا ہوتا ہے اور کس طرح عوام کے ساتھ فراڈ کرتا ہے, اور کہتا ہے جناب عقیدے اس طرح. بتاؤ روایت ہی جعلی ہے. لو جی جعلی, یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. ابن حجر عسقلانی اس کو صحیح کہا ہے. کو کہتا ہے میں نے اس قانون کو نہیں ماننا محدث, وہی بات کرے گا. تو پھر ہم اسے پھکی دیتے ہیں کہ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے, اس میں سیم حکم ہے. یہ تو آمش تو بہت چھوٹا ہے. ایک تابعی ہے حسن بصری 70 صحابہ کا شاگرد, کتنا بڑا دھوکے باز, روایت بیان کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے, غور سے سننا ہے آپ نے, کہ تجھے بڑا فخر ہے نا اپنے نسب پہ, اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرو, ڈائریکٹ اس کو کہو کہ تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ اپنے منہ میں رکھ. کیا رسول اللہ ایسی بات کر سکتے ہیں؟ یہ بھی روایت ضعیف ہے. پھر اس کو بھی صحیح مانو. آمش تو چھوٹا ہے, حسن بصری تو بہت بڑا ہے, پھر اس کو بھی صحیح مانو. میں آگے آپ کو اس کے دوبارہ کلپ دکھاؤں گا جس میں آمش مدلس سے پھر آئیں بائیں شائیں کرے گا. ذرا آپ نے توجہ کرنی, انصاف سے آپ نے کام لینا ہے میرے بھائیو. اگر مرزا کو سنتے ہو تو انصاف سے کام لو. یہ روایت جعلی ہے, اس میں گستاخی, اس میں یہ ہے. اگر وہی روایت وہی اصول اس نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے تو پھر اپلائی ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے, خود بڑا گستاخ ہے کہ اس نے اس روایت کو جس میں جو ہے وہ گستاخی وہ ڈالی ہے. ذرا دیکھیے گا کتنا بڑا یہ عوام کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہا ہے. ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر نہیں مانتے کیونکہ مدلس ہے. اچھا تو مانو اس روایت کو, اپنا ایمان برباد کرو. ایمان برباد کر. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, نبی تو اعلیٰ ترین درجے پہ ہیں اخلاقیات کے, وہ یہ بات کریں گے. بخاری اور مسلم دو
یعنی کہ جو بندہ اس روایت کو مانے گا، مالک دار والی روایت کو، اس کو چونکہ اس میں آمش مدلس ہے، تو پھر اس نے ایک ساتھ میں مثال دی کہ پھر اس کو بھی روایت کو مانو جس میں آپ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی بات ہے، تو بندہ بے ایمان ہو جائے گا۔ اب دیکھیے اپنے اصول سے کتنا بے ایمان ہوتا ہے۔ میں اگلا کلپ ساتھ میں اس کو ملاؤں گا آپ کو۔ آپ نے انصاف سے فیصلہ کرنا ہے۔ حدیث ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی علیہ السلام میں ایک پردہ نشین کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ تو یہ پردہ نشین کنواری لڑکی یہ گفتگو کر سکتی ہے؟ تو یہ کہانی ہے ساری کہانی بھائی آپ اچھا جی، اکثر اب کہانی دیکھنی ذرا۔ جو اپنا ریسرچ پیپر ہے وہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں، اعتراض یہ بھی آتا ہے اس میں ضعیف روایتیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے۔ ضعیف روایتیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو۔ ڈرامہ دیکھیں، صحیح نہ کا اب اصول کدھر گیا جناب؟ آمش مدلس والا اصول کدھر گیا؟ مالک الدار والی روایت کو ابن حجر اسقلانی صحیح کہتے ہیں، ابن کثیر صحیح کہتے ہیں، اس وقت یہ خیال نہیں آیا؟ ڈرامے، یہ سارے ڈرامے، علم کو ایک جگہ یکجا کیا ہے علم کو ایک جگہ کہ یکجا یہ کیا۔ حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہے۔ مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گھس گیا، اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے، اور شیخ البانی نے بھی۔ شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمذی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں، ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے۔ اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحقیق والی صحیح ہیں، اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں، اس حساب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے۔ تو ہم نے یہ کیا تھا، یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں، کوئی ایک روایت ایسی بتائے جس کو بالاجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو، کسی نہ کسی نے صحیح کہا ہوگا۔ ہم نے نالج ایک جگہ جمع کی۔ واہ جی واہ، نالج ایک جگہ جمع کیا جناب۔ جو آپ نے اپنے ریسرچ پیپر میں روایت ڈالی ہے ترمذی کی 3780، اس میں آمش مدلس ہے۔ اب وہ آپ والا وہ کدھر گیا؟ وہ اصول، وہ قانون کدھر گیا؟ دوستو آپ کو بتانا مقصود یہ کہ اس طرح کے جو فراڈیے ہوتے ہیں، اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ذرا دیکھیے۔ ہاں جی، یہ اس کا واقعہ ریسرچ پیپر ہے، اب خود آپ دیکھیں گے کہ اپنے آپ لکھا ہے صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ تو یہاں اب وہ اصول قانون کدھر گیا کہ جو اس روایت کو ماننے کو بے ایمان ہو جائے گا؟ تو اب یہ اس نے جو یہ روایت اس کی آ رہی ہے، اس کو ماننے والا بے ایمان کیوں نہیں ہوگا بندہ؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں دوستو، 68 نمبر روایت جامع ترمذی کی 3780۔ اس کی اگر آپ سند دیکھیں گے، اس میں آمش ہے۔ تو اس وقت یہ اصول اور قانون کدھر جاتا ہے؟ پھر یہ اپنے ہی قانون کے مطابق خود کتنا بڑا جعلی اور جھوٹا بنتا ہے، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ یعنی اس طرح کے لوگ جب تبلیغ کریں گے اور توحید بیان کریں گے، کتنے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور اپنے عقیدے کس طرح لوگ خراب کریں گے۔ اب میں نے آپ کو دکھایا شروع سے 4 سال پہلے کہتا تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آج اگر آپ کا وسیلہ لیتا ہے وہ گستاخ ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہا، اب وہ مانتا ہے۔ اب اس روایت مالک الدار کے اس میں ایک صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر گئے جناب، وہ جعلی روایت اس لیے کہ اس میں آمش مدلس ہے، جو خود تو نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی، اس وقت کی جعلی کیوں نہیں ہے؟ اس میں بھی آمش مدلس ہے۔ تو کہتا ہے اس کو مان کے مطلب بیمان ہو جائے، پھر سب سے بڑا بیمان تو بن جائے گا، تو نے خود لکھی ہے۔ اور یہ محدثین کا معمول رہا ہے، یہ تو صحابی تھے نا، تابعین کا اور محدثین کا معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر جا کے استغاثہ کرتے تھے۔ یہ سیر و اعلام النبلاء ہے، امام ذہبی کی کتاب ہے، اس میں 3 محدثین کا ذکر ہے، 3 محدثین کی، امام طبرانی ہے، ایک تو یہ امام ذہبی ہو گئے، 2 اور محدثین ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر جا کے عرض کیا، رسول اللہ آج بھوک بہت لگی ہے، کھانا کچھ نہیں ہے۔ امام ذہبی نے لکھا ہے سیر و اعلام النبلاء، جلد نمبر اس کی 10 ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 576۔ اس میں امام طبرانی بھی ہے، ایک اور 2 محدث بڑے ہیں، ابو القاسم امام طبرانی۔ 576 صفحے پر لکھا ہے کہ انہوں نے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر عرض کی، یا رسول آج بھوک بہت لگی ہے۔ پھر وہ چلے گئے عرض کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تو امام طبرانی نے کہا کہ دوستو اب تو سو جاؤ،
جب سونے لگے تو باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے کھانا لے کے آ گئے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھے. انہوں نے کہا میں سویا ہوا تھا، نبی علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے غلام بیٹھے ان کو جا کے کھانا کھلاؤ. 576 نمبر یہ روایت موجود ہے. امام طبرانی اور ابو بکر بن علی روایت بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ طبرانی ہے اور امام ہے جناب ابن المکری، شیخ صدوق سکہ محدث ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 576 صفحہ. ایک تو یہ اگر یہ آپ علیہ السلام کی قبر پر مانگنا یا دور سے مانگنا شرک ہے تو یہ امام ذہبی نے جو لکھا یہ بھی مشرک ہوں گے. بہت بڑے محدث امام مکری وہ بھی محدث ہوں گے، جو ہے وہ مشرک ہوں گے. امام طبرانی مشرک ہوں گے. اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب الاستذکار، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ مصنف ابن شیبہ میں جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، جلد نمبر اس کی ہے 10 اور صفحہ نمبر 390، مطبوع ادارت القرآن. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ فرمایا کہ کرامن کاتبین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ دیتے ہیں. جب تم میں سے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کرے، اے اللہ کے بندو تم پر اللہ رحم فرمائے، میری مدد کرو. اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اسی طرح عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عامل اليوم واللیلہ، کہ جب تم میں سے کسی ایک شخص کی سواری ویرانے میں بھاگ جائے تو وہ یہ ندا کرے، اے اللہ کے نیک بندو اس کو روک لو، اللہ کے نیک بندو میری مدد کرو. غائب میں پکار رہے ہیں کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاذکار صفحہ نمبر اس کا ہے 201، مطبوع دارالفکر بیروت اور 1375 ہجری میں چھپی. کہتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا، یعنی صحیح جان کے میں نے اس پر عمل کیا. میں سفر میں جا رہا تھا، میری سواری جو دوڑ گئی تو میں نے عمل کیا تو وہ مجھے مل گئی. میں نے عمل کیا کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد. غیب میں اس کو پکار رہے ہیں تو ظاہر نیت یہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی اذن سے یہ مدد کریں گے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو کئی محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور یہ حدیث حسن حدیث ہے. بعض سکہ علماء نے اس کو لکھا ہے. الحرز السمین صفحہ نمبر 379. تو یہ جو فتوی لگا رہا ہے، اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشد اللمعات شرح مشکات میں اس چیز کو لکھا ہے کہ آج بھی اگر ہم کسی کو پکاریں گے، آپ السلام کو مدد کے لیے پکاریں گے، شرک نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ سماعت عطا فرمائی. آپ جب مدینے میں بیٹھ کے واقع کربلا کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، مشکات المصابیح میں حدیث 6181، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اور زبیر زئی نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس کو ضعیف کرنے کی کوشش کی لیکن کر نہیں سکا. آخر میں کہا جی ہاں اسناد حسن، ٹھیک ہے، اچھی ٹھیک ہے، حسن ہے، اس کی سند ٹھیک ہے. تو اس کے بعد علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اصل منشا لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے. لیکن کہتے ہیں اتنی میں نے تحقیق اس لیے کی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، اگر حضور سے محبت سے پکارتے ہیں آپ علیہ السلام کو یا رسول اللہ انظر حالنا کہتے ہیں تو لوگ ان پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں. کہتے ہیں میں نے جو مطالعہ کیا، اتنی احادیث بتائیں، میں نے سارا کچھ لکھا ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ مشرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے وہ، کیونکہ اس کا نظریہ یہ کہ اللہ کی مدد سے وہ سنے گا، اللہ اس کو سنائے گا اور اللہ کی عطا سے وہ ہماری مدد کرے گا. یہ ہے. اب یہ آپ دیکھ لیں، کنز الایمان آپ پڑھ لیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، انہوں نے کیا لکھا ہے کہ اگر آپ اللہ کے کسی پیارے کو 159 نمبر یہ صفحہ آپ دیکھ لیں اور اس آیت کو بھی آپ پڑھیں، مرزا نے کس طرح اس پر جھوٹ باندھا ہے. 64 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے ولی کو اگر کوئی پکارتا ہے شرک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آواز پہنچائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا. 6502 نمبر روایت ہے بخاری میں کہ اگر بندے میرے سے سوال کریں گے تو میں انہیں عطا فرماؤں گا. اور اس نے جو اپنی ویڈیو بنائی ہے توحید کے خلاف 10 لوگ، اس میں بھی جھوٹ بولے. جناب یہ پوری حدیث کسی نے آج تک سنائی نہیں ہوگی کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث قدسی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. تو آگے کسی نے سنائی نہیں. ہم نے کئی مرتبہ سنائی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس نے فرائض مکمل کیے، نوافل کی کثرت کی،
نوافل کی کثرت کی، اللہ فرماتے میں اس کی آنکھیں زبان اس کے کان بن جاتا ہوں. یہ نہیں کہ فزیکلی اللہ اس کے کان زبانیں آنکھیں بن جاتی، نہیں، جو بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا قبول فرما دیتا ہے. اور اس کی آگے اس نے شرح بھی غلط کی، جناب وہ بعد میں گناہ نہیں کر سکیں گے، یہ نہیں، بھائی وہ پہلے ان سے پاک ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں. تو مطلب بتانے کا مقصد یہ کہ یہ شرک نہیں ہے. جو یہ شرک کا ٹائٹل لگا رہا ہے، اس سے اہل تشیع، اہل سنت، دیوبند 99% جو مسلمان ہیں وہ اس کے فتوے کی زد میں ہیں. تو اب مسلمان رہا کون باقی؟ مرزا اس کے فراڈ ہیں. آپ نے خود دیکھا کس طرح 4 سال پہلے کرتا تھا اور آج 4 سال کے بعد یہ وسیلے کے بارے میں کس طرح سے نے پلٹا کھایا. پہلے کس طرح کی زبان استعمال کی، جو اس کو مانے گا وہ جی جناب بے دین ہو جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسے شریروں کے شر سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ